السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ آج ہم 90 پارے کا 12واں رکوع پڑھنے والے ہیں۔ بہت ہی آسان ہے، آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ پھر بھی اگر کوئی نئی بات آتی ہے ہم آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ذال کو رو سے رو کو یا سے ملانا ہے، ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ہم اس سے پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ 3 ڈاٹ والی نشانی جہاں پر بھی آئے گی جسٹ اس کے بعد بھی 3 ڈاٹ والی نشانی واپس آئے گی۔ اس کا کیا میننگ ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی بتا دیا ہے، آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتاوے تاکہ ہمیں سمجھ میں آوے کہ آپ لوگوں نے پہلے والے سبق پڑھے ہیں کہ نہیں۔ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية۔ بولتا ہے رکنے کی حالت میں جزم والی ہاں بن جائے گی۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ اوپر 2 زبر ہے، نیچے 2 زیر ہے، یا اوپر 2 پیش ہے، یا زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تشدید ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ جہاں پر بھی گولتا ہوگی رکنے کی حالت میں جزم والی ہاں بن جائے گی۔ ایسا نہیں کہ اوپر 2 زبر ہے تو رکنے کی حالت میں 2 زبر الف مدہ بن جاتا ہے تو یہاں پر بھی الف مدہ بن جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ گولتا رکنے کی حالت میں ہر وقت جزم والی ہاں بن جائے گی۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن، جزم والے نون کے بعد آگے والے صفحے میں با ہے، اور ہم اس سے پہلے بھی قاعدہ بتا چکے ہیں کہ یہاں پر نون ساکن کا اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کہتے ہیں نون کو میم سے بدل کر پڑھنا۔ جب جزم والے نون کے بعد با آئے گا تو نون کو میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر میم کو میم سے ملائیں گے، جزم والے نون کو نہیں پڑھیں گے۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ دونوں قوف کو اور 4 صاد کو، صاد 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 صاد، ان سب کو پور پڑھنا ہے۔ فَقَصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ زو کو پڑھنے کی حالت میں ہلکی سی زا جیسی آواز آئے گی، یظلمون۔ یہی فرق ہے زو اور زود کے بیچ میں۔ زود میں ہلکی سی ذال جیسی اور زو میں ہلکی سی زا جیسی آواز آتی ہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون.
وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. صلہ اور زا یہ نشانی جہاں پر بھی آئے گی. صلہ کا میننگ ہوتا ہے ملا کر پڑھنا، اور زا یہ نشانی ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے رکنے کے مقابلے میں. اس لیے ہم یہاں پر نہیں رکے، اس لیے کہ ہمارے لیے آگے پڑھنا آسانی تھی. مسئلہ رہا نیچے زا کہ یہاں پر بھی زا آ گیا تو یہاں پر بھی نہیں رکنا چاہیے، لیکن ہماری سانس ختم ہو رہی تھی، آواز بند ہو رہی تھی، لہٰذا مجبوری کی وجہ سے رکے. اور اگر آپ کو کوئی رکنے کی مجبوری تو آپ رک سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. لام کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر پیش ہے، اور رکنے کی حالت میں پیش جزم سے بدل جاتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیسے رکنا ہے کہ جو ہم لام پڑھیں گے دوسرے نمبر والا اس کو آدھا پڑھیں گے، اضل اضل، جس میں ہلکی سی لاسٹ میں زبر جیسی آواز آئے گی، زیادہ نہیں. اضل پڑھیں گے یہ غلط ہو جائے گا، اضل اضل. اولئک هم الغافلون. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورۃ الاعراف کے 22 رکوع اور 90 پارے کے 12 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگ بھی پڑھتے رہیں گے اور جتنے لوگ بھی قرآن پاک کو سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.